خبر تھی محمد ڈیم کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا پیپرا سے بنتا کیا، تو آپ طلال چودھری کے ساتھ وہ کام نہ کریں. میرا خیال میں آپ اس کے سوال کا جواب دے دیں تو زیادہ بہتر ہے. ندیم صاحب انہیں کرنے دیں. بسم اللہ، ہم تیار ہیں. کیا ڈسکس ہے بہرحال بات یہ ہے ہم تیار ہیں. ٹھیک ہے سر. چوہدری صاحب میں تو کہہ میں ندیم ملک صاحب کو اصل میں کہہ رہا ہوں لوکل پالیٹکس ڈسکس کریں فیصل آباد وغیرہ کی. اس میں ذرا ظاہر ہے کہ ماہر ہیں چوہدری صاحب، تو بات بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح سے آپ کو پہلے کہا، ابھی انشاءاللہ محمد بن سلمان ہز رائل ہائنس تشریف لا رہے ہیں. کب تک؟ مڈل آف فروری سنا تھا ہم نے. انفیکٹ ایگزیکٹ ڈیٹ ذرا سیکورٹی ریزن کی وجہ سے نہیں بتاتے، بٹ 3rd week of February. 3rd week وہ آ رہے ہیں جی. اینڈ ایکسپیکٹڈ سائز آف انویسٹمنٹ از اراؤنڈ 15. بل پہلے بھی آپ کو معلوم ہے $10 بلین کی ایک آئل ریفائنری پہلے ہی ہم MOU کر چکے ہیں. ایک MOU آج ہم نے پروو کیا ہے جس میں سعودی عربیہ پاکستان کے اندر جو منرلز ہیں ان میں انویسٹمنٹ ریکوڈیک، ناٹ ریکوڈیک اسپیسیفک بٹ اوور آل اس میں کرے گا. 12 سال کے بعد محمد بن زائد تشریف لائے تھے. سعودی انویسٹمنٹ کا سائز کتنا ہو سکتا ہے مجموعی طور پر؟ کیونکہ ان کا پیٹرو کیمیکل میں بھی ہے، 2 اپنے پاور اسٹیشن بھی مار کے ہوئے ہیں، ویلی بہادر اور سائبال والا. چونکہ ابھی وہ میری ابھی بات ہو رہی تھی ہارون شریف صاحب سے، تو ابھی میں فگر دینے میں ذرا مناسب نہیں ہوگا میرا، تو وہ اسد عمر صاحب اور وہ لوگ اس کو اناؤنس کریں گے. لیکن فرینکلی یہ بات طے ہے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹس جو ہیں مڈل ایسٹ سے پہلے پاکستان میں نہیں آئی. سعودی عرب اور UAE سے کہا جا رہا ہے کہ 25 سے 30 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے. بہت بڑی انویسٹمنٹس جو میسو ہے، جو میسو انویسٹمنٹس ہیں جو سعودی عربیہ اور ادھر سے آ رہی ہیں. ٹرکی آ رہا ہے، اس کے بعد ہمیں طیب اردگان جو ہے 23 مارچ کو آپ کو معلوم ہے کہ مہاتیر محمد پاکستان تشریف لا رہے ہیں. سو طیب اردگان کا وزٹ جو ہے اس سے پہلے ہے یا اسی دوران؟ میرا خیال ہے اس کے بعد ہوگا، یہ مارچ کے بعد ہوگا. اس کے ساتھ ایران کے جو اس وقت لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ہم کلوزلی ان ٹچ ہیں. قطر میں اگر آپ TRT کا آرٹیکل دیکھتے پرسوں، تو میں آپ کو ضرور بھیجوں گا، ویسے وہ بڑا پڑھنے والا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ پہلی بار پاکستان نے ڈائیورسیفائی کی ہے اپنی جو فارن پالیسی ہے. سو آن ون ہینڈ ہمارا قطر کے ساتھ اور ایران کے ساتھ ایک کلوز کوآرڈینیشن چل رہا ہے. آن دا ادر ہینڈ ہمارا سعودی عربیہ اور UAE کے ساتھ ایک بہت ہی قریبی تعلق جو ہے. آج آپ نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پری فیزیبلٹی اسٹڈی سائن کی ہے آف شور گیس پائپ لائن کے لیے، گیس پرام، رشین گیس جائنٹ گیس پرام کے ساتھ، اور وہ بنائیں گے کہ ہم مڈل ایسٹ سے، اب کنٹری شاید پرہیپس ایرانین گیس کے لیے ہی ہے کہ وہ ہم پاکستان کیسے لے کر آئیں گے آف شور. دیکھیں جو ہمارا سب سے بڑی اس وقت جو چیز ہے نا، اس وقت آج بھی 2nd راؤنڈ ہوا ہے یہ افغانستان کے اوپر رشیا میں، جو طالبان کی ٹیم وہاں بیٹھی ہوئی ہے. frankly we are expecting certainly some good news. غنی صاحب خوش نہیں ہیں. وہ غنی صاحب نے تو ایک جو ہے وہ ظاہر افغانستان پاکستان ایک ہاسٹل ریلیشن شپ ہے. اشرف غنی صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ انفارچونیٹ ہے، ان کو دینی نہیں چاہیے تھی. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کو اسٹیبلائز کرنے کی، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں آپ کو کوآپریٹ کرنے کی. آپ کو جب موقع مل رہا ہے آپ ہمارے خلاف اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے نا اٹ واز ریئلی نا بیڈ ٹیسٹ. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اور ابھی اسپیکر اسد کیسر صاحب نے، اس کے بعد جو ہمارے ڈاکٹر مزاری نے، تینوں نے، سب نے ان کے اوپر جو ہے وہ اپنی اسٹیٹمنٹس دی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اٹ واز اے ویری انفارچونیٹ اسٹیٹمنٹ. ضرورت ہی نہیں تھی جب پاکستان آپ کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ہم جینوئنلی یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کا ویژن کیا ہے. پرائم منسٹر نے یہ سعودی عربیہ میں کہا تھا بیسیکلی ہم چاہتے ہیں ایک اسٹیبل افغانستان، ایک نارمل ریلیشن شپ ود انڈیا. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان ول بی پلیسڈ ان 2 بگیسٹ مارکیٹس آف دا ورلڈ. ایک طرف چائنا ہوگا، ایک طرف آپ کا انڈیا ہوگا، اور افغانستان اور پاکستان میں ایک راستہ جو ہے وہ کھلے گا. یہ ایک سینیریو ہوگا جس میں نہ صرف پاکستان کی لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدلیں گی بلکہ ہندوستان کے لاکھوں کروڑوں. کیا سعودی عرب اور UAE سے جو ہمارے لیے گرم جوشی پیدا ہوئی ہے اٹ از ڈیو ٹو افغان ڈیولپمنٹ جو طالبان کے ساتھ بات چیت اس کا ایک حصہ ہے، اس کا یہ حصہ ایک حصہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بگر پکچر میں تو یہ سارے ایک ہی انٹر ریلیٹڈ ہیں، چیزیں ملی ہوئی ایک دوسرے. آپ کو معلوم ہے کہ UAE جو اس وقت ہے وہ اس ریجن میں سب سے کلوز اگر امریکن ایڈمنسٹریشن کے کوئی انتظامیہ ہے تو وہ UAE ہے. سو UAE کا اس وقت فرنٹ رول ہے طالبان اور افغانستان کے معاملے کو لے کے.
اور یو اے ای اور سعودی عربیہ کے تعلقات آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح کے ہیں، بلکہ اب تو یہ بھی معلوم ہے کہ جو ہز رائل ہائنس محمد بن زید اور ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان، ان کا آپس کا کس قسم کا تعلق ہے، وہ بہت ہی قریبی ان کی آپس کی ریلیشن شپ ہے. لہٰذا یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز باہر ہے. سو دس گیوز فرینکلی پاکستان اے گریٹ ہوپ. پاکستان ہم ایک ایسے اس وقت کہہ لیجئے کہ دوراہے پر ہے، یا ایک ایسی جگہ کے اوپر ہیں جہاں پہ ہمیں بہت اپرچونیٹیز ملیں گی انشاءاللہ، جس طریقے سے ہم آگے